अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द सेशन 1, हमारा तरबिया फ्रेमवर्क जो कि हमारा UMT कंपस है फॉर कैरेक्टर एंड पर्पस। तो आज के मॉड्यूल 1 के अंदर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आइए अपने वीक का आगाज़ बल्कि न्यू सेशन का आगाज़ करते हैं। हमारी फ़र्स्ट एंड फार मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट जो कि हम 21st सेंचुरी मुसलमानों में देखना चाहते हैं, दोज़ आर बीइंग ग्रूम्ड इन UMT, और वो क्या है? तक़वा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ में और अल्फाज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जुमा पढ़ाया करते और खुतबा दिया करते तो आप ये वाली फ्रेज़ ज़रूर बोला करते कि आई एडवाइस यू एंड माई सेल्फ टू हैव तक़वा ऑफ अल्लाह ऊसीकुम बिनफ़्सी बितक़वल्लाह। मैं अल्लाह के डर के साथ आपको जो है वो एडवाइस करना चाहता हूँ। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि ये तक़वा क्या है। इसकी हमने आज 7 डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है, जिनमें सबसे पहली क्या है कि जब हम, जैसा कि आज हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और जब हम अपना कोई भी एक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें सिर्फ एक डायरेक्शन और एक क्लैरिटी चाहिए होती है, और उस डायरेक्शन और क्लैरिटी का नाम शायद तक़वा ही है। ज़रा देखते हैं कि तक़वा असल में क्या है। ये एक अजीब तरह की जानी बूझी सी एनर्जी है जो एक मोमिन का जो सफ़र है टुवर्ड्स पायटी एंड राइटियसनेस उसको फ्यूल करती है। ये एक बड़ी कॉन्शियस अवेयरनेस है जो कि हमें इंस्पायर करती है कि व्हाट टू चूज़ दैट प्लीजेज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, व्हेन नॉट टू डू व्हाट अल्लाह डज़ नॉट लाइक अस टू डू। एंड ये हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्शियसनेस पैदा करती है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट स्ट्राइविंग टू बी एवरी डे आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हिज प्लेजर इज़ द अल्टीमेट गोल। ज़रा देखते हैं कि हम इसको किस किस तरीके के साथ अपने किरदार के अंदर पैदा कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। और हमारा ये सारे का सारा जो तरबिया फ्रेमवर्क है इसका ताल्लुक़ इंफॉर्मेशन से ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ, अवेयरनेस इंक्रीज़ के साथ और कॉन्शियसनेस इम्प्रूवमेंट के साथ है। तो क्या है कि हर जो नेक काम है उसका जो असल टेक अवे है वो क्या है? वो तक़वा है। आइए ज़रा देखते हैं कि तक़वा हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है और कहाँ कहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होती है। आप ये देखिए कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम सब जानते हैं नमाज़ पढ़नी है तो किस लिए पढ़नी है? ताकि तक़वा इख्तियार किया जाए। रोज़ा रखना है तो इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। हज करना है तो ज़्यादा राह तक़वा के लेके जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप के अंदर हर स्टेप के साथ तक़वा को इंस्टिल करना है, इनकलकेट करना है। तो असल बात ये है कि तक़वा जो है सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्शियसनेस का नाम नहीं है, बट इट शुड बी मैनिफेस्टेड इन एक्शंस ऑल्सो। एक और जो गलती है जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि हम समझते हैं कि शायद जब नमाज़ पढ़नी है, हज करना है, रोज़ा रखना है या मस्जिद में बैठना है तो तक़वा होना चाहिए। हालांकि तक़वा जो है वो वर्शिप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मस्जिद की ट्रेनिंग के साथ जब हम बाहर निकल के अपना लेक्चर अटेंड करने लगते हैं और लेक्चर से रेलेवेंट, जो हमारी स्टडीज़ से रेलेवेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मैनेज करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस तक़वा की कॉन्शियसनेस के साथ, उस एहसास के साथ हमारा एवरी एक्ट दैट अपैरेंटली इज़ सेक्युलर, जिसका दुनिया के साथ ताल्लुक़ है, मटेरियलिस्टिक है, बट इट बिकम्स द कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसी तरह आप ये देखिए कि जब भी हम कोई नया काम करने लगते हैं, ख़ास तौर पे आज हम अगर एक नया सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो फिर क्या होता है कि हम इस एकेडमिक जर्नी को इस माइंड के सेट के साथ शुरू करते हैं कि आज के बाद और हमारे कोर्स के ख़त्म होने तक में एक लंबा डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमने कोर्स से कुछ ख़ास अचीव नहीं किया। और ये डिफरेंस जो है ग्रोथ और एथिकल टर्म्स दोनों में होना चाहिए। हम देखें अगर गौर से तो तक़वा इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। चलिए आगे एक और चीज़ भी देखते हैं। वो क्या है कि क्या ये सिर्फ एक आउटर फोर्स है? नहीं, तक़वा जो है वो एक इनर कैंपस भी है। जब हम कॉन्शियस माइंड के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं, अपनी दुनियावी ज़िम्मेदारियां भी पूरी करते हैं, ऑनेस्टी के साथ अल्लाह के अहकामात के मुताबिक भी, और अपनी मस्जिद की, अपनी इबादत की ज़िम्मेदारियां भी पूरी करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे एक इनर कैंपस जो है वो भी तक़वा बन जाती है। तक़वा जो है सिंपली एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का है
کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی مجبور کرے یا نہ کرے, ہم نے اپنے ہر کانشیس ایکٹ کو عبادت سمجھنا ہے. جو چوائسیز ہم میک کریں گے یا اختیار کریں گے ایوری ڈے, ان کے لیے ہمارے پاس بیس جو ہے وہ تقویٰ ہونی چاہیے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جب تک ہم کلیئرٹی اچیو نہیں کرتے تو ہمارے کسی عمل میں ورتھ نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ نیت ٹھیک ہوتی ہے تو کام خود بخود ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں, اور جب ایک طرح سے آبجیکٹو مقرر کر لیے جاتے ہیں اور ہمارا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کبھی نوٹ کیجئے گا اس کے بعد ہمیں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. ہمارے اعمال کی, ہمارے ایکشنز کی ساری جو ڈائریکشن ہے وہی صحیح ہونے لگ جاتی ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ایکشن, is about the vision behind. Taqwa is the clarity that sets the direction of everything we do, every day, every moment اور every time. اس کو براڈر پکچر میں اگر ہم لے کے چلیں تو لائیے دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی انڈیورس ہیں, ٹھیک ہے, جتنی ہماری کوششیں ہیں, جتنی ہماری تھاٹس ہیں, جتنے ہمارے سینٹیمنٹس ہیں, جب وہ تقویٰ کی امبریلا کے نیچے آتے ہیں تو پھر گول کیا ہوتا ہے؟ گول کیا ہوتا ہے کہ ایون سلیپنگ, even studying, even doing the household chores, or even doing your studies, preparation for exam, آپ کی مسجد کی ایکٹیویٹیز, آپ کی امہ کی خیر کے لیے ایکٹیویٹیز, سب کی سب کا ایک ہول اور سول مقصد رہ جاتا ہے to make pleasing him the ultimate purpose of it all. تو چلیے, جیسا کہ اب ہم نے اس مقدس سفر کو آج سٹارٹ کیا ہے, جیسے ہی ہم اس پہ امبارک کرتے ہیں, یہ در حقیقت ایک جرنی آف امپاورمنٹ ہے. Let us build the person we desire to be upon the unshakable foundation that is actually taqwa. تھوڑی سی مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ دیکھیے میں نے آپ کے لیے کچھ ویڈیوز لنک ڈھونڈے ہیں. ان میں سب سے پہلے میں نے طٰہٰ ابن جلیل کا جو کانسیپٹ ہے تقویٰ کے بارے میں اس کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا, کاؤنٹر کوشچن کیا کہ تم کبھی ایک ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں, جہاں پہ جھاڑیاں ہوں, تو تم کس طرح گزرتے ہو اس راستے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بہت سنبھال کے اور سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا ہوں, کہیں وہ کانٹا چبھ نہ جائے اور میرے کپڑے پھاڑ نہ دے, مجھے زخمی نہ کر دے. تو انہوں نے کہا ہاں یہی تقویٰ ہے کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانشیس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. یہ تقویٰ ہے. اللہ اکبر, کتنے پیار سے سمجھا اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, تم تقویٰ اختیار کرو, تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, تمہیں پتہ نہیں کہاں جانا, اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے, تمہیں سمجھا دیں گے, تمہیں راستہ دکھا دیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد, دی لیجنڈ آف آل ٹائمز, انہوں نے تقویٰ کے کانسیپٹ کو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. ان کو غور سے سنیے اور ذرا دیکھیے کہ کیا ہم نے اب تک جو باتیں کی ہیں وہ ساری ان سب کے پیرامیٹرز کے اندر یہ والی جو باتیں ہم سن رہے ہیں یہ کہاں کہاں پہ فٹ ہوتی ہیں. تھینک یو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا. کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا, اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا, قاف اور یا, وقا. وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا. ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال, واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا, اور اسی سے تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا, خود بچنا. وقا یقی دوسرے کو بچانا. بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے, اللہ کے غضب سے, غصے سے, اللہ کی ناراضگی سے, اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. یہ بچنے کی روش ہے. پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو. یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا, اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا, ان کا استعمال کرنا, کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو, اس سے بچنا. اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا, جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا, آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی. اچھا, روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے. دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں.
ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن حیوان تو ہے. جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے. ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، اس کو چاہیے آخر. اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے. اچھا، ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں. انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے. یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے. کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے. شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے. یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا. ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے. یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے. یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12، 13، 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں. اس منہ زور گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے. بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں. شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا. یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک، اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے. یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے، ضبط نفس. کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے.